اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن آیات نمبر 34 تا 44۔ اس سے پچھلی آیات میں فرعون کے خاندان کے ایک شخص کی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا تقریر بیان کی گئی تھی۔ یہاں اس تقریر کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہے۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکوک و شبہات میں رہنے والے ہیں۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم۔ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی سند بھی نہ آئی ہو۔ كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا۔ ان کا یہ رویہ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنوا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر ان راستوں پر پہنچ جاؤں جو راستے آسمانوں تک پہنچانے والے ہیں، پھر میں وہاں سے جھانک کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کے برے اعمال اس کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ اور فرعون کی ہر تدبیر کا انجام ناکامی کی صورت ہی میں نکلا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ اور وہ شخص جو ایمان لا چکا تھا کہنے لگا کہ اے میری قوم میری پیروی کرو تو میں صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم کے لوگو، یہ دنیا کی زندگی تو محض چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها۔ جو شخص کسی برائی کا مرتکب ہوگا تو اسے صرف اسی برائی کے برابر سزا دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اور جو شخص نیک اعمال کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حد و حساب رزق دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کے بارے میں مجھے خود بھی کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں اس ہستی کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو بہت زبردست اور نہایت مغفرت کرنے والا ہے. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. یہ بات یقینی ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں وہی اہل جہنم ہیں. جن بتوں کی پرستش کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو، نہ دنیا میں انہیں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں عن قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے.